فتویٰ اسی پہ لگتا ہے نا، لفظ غوث کے اوپر. تو آئیں ذرا لفظ غوث کے اوپر ہی چلتے ہیں. غوث الاعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا مددگار. غوث الاعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا مددگار. تو ایک لفظ جو آپ سنتے ہیں علماء سے، من دون اللہ سے اجتناب کرو، جو اللہ کے سوا ہیں ان سے اجتناب کرو. یہ تھوڑی سی چیز ہے، اگر سمجھ میں آ جائے گی نا آپ کو سارا چکر ہی سمجھ آ جائے گا. اب اہل لغات نے لکھا ہے کہ دونا کا مطلب ہے کیا؟ دونا، دانا یدون و دونا. دونا کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا چیز، حقیر چیز، پستی میں رہنے والی، جو حقارت امیز ہو، جو کم تر ہو، گھٹیا ہو، اس کو کہتے ہیں دون. اس کو کہتے ہیں دون. اور کوئی چیز وزن میں اگر کم ہو تو وہ بھی دون. اور یہ من دون اللہ، سوائے اللہ کے، لغوی اعتبار سے تو اللہ کے سوا ہر چیز من دون اللہ میں آتی ہے نا. اللہ کے سوا ہر چیز من دون اللہ میں آتی ہے. لیکن بھائی دیکھا جائے گا کہ من دون اللہ کا استعمال قرآنی آیات میں کہاں کہاں پہ ہوا ہے اور کیسے کیسے ہوا ہے. اب من دون اللہ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد بت ہیں، اس سے مراد بت ہیں. اور بت چونکہ اللہ کی بارگاہ میں بے وقت ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی حیثیت کوئی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت کوئی نہیں. عند اللہ وہ کچھ بھی نہیں، وہ کم تر ہیں، وہ گھٹیا ہیں. اس لیے وہ دون اللہ ہیں. وہ اس لیے دون اللہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کم تر ہیں، گھٹیا ہیں. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں گھٹیا کون کون ہے اور اللہ کی بارگاہ سے سرفرازی کس کو ملتی ہے. اللہ کی بارگاہ سے سرفراز کون ہوتا ہے؟ اور جو سرفراز ہوتے ہیں وہ گھٹیا نہیں ہوتے. جو سرفراز ہوتے ہیں وہ گھٹیا نہیں ہوتے. قرآن کریم میں انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے ایک مومن تھا. رب کہتا ہے میرا بندہ، تم کہتے ہو وہ گھٹیا ہے. رب تو مومن بندے کو کہتا ہے وہ تو میرے مومن بندوں سے ایک بندہ ہے. تو جو اس کا ہوا تو پھر وہ گھٹیا نہ ہوا. جس کو وہ اپنا کہہ دے وہ غیر نہ ہوا، جو غیر ہوا وہ اپنا نہ بنے. تو دیکھنا یہ پڑے گا کیا انبیاء کرام کو آپ دون اللہ میں ڈالیں گے؟ کیا آپ انبیاء کرام کو دون اللہ میں ڈالیں گے کہ تمام انبیاء من دون اللہ ہیں؟ وہ بھائی لغوی اعتبار سے دون اللہ ہیں اللہ کے سوا، لیکن محبت کے مفہوم میں وہ دون اللہ نہیں ہے. دون اللہ پتہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا راستہ چھڑا کر، جو صراط مستقیم سے ہٹا کر اپنی طرف بلائے. اللہ اس طرف ہو، وہ اس طرف ہو، وہ کہے ادھر کو نہیں جانا، میری طرف آنا ہے، وہ ہے دون اللہ. اور جس کا راستہ الہ کا راستہ ہو، جس کا راستہ خدا کا راستہ ہو، جب بولے تو بات توحید کی کرے، جب بولے تو بات حلال کی کرے، جب بولے تو بات فرائض کی کرے، جب بولے تو دلوں کو سیدھا کر دے. انہیں دون اللہ میں نہیں ڈالا جا سکتا. اب دیکھیں قرآن کریم میں آئے وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. وجدتها وقومها، میں نے انہیں دیکھا پایا اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، بھئی اللہ کو چھوڑ کر وہ دون اللہ سورج کی وہ پوجا کرتے تھے. عبادت ہر ایک کی ناجائز ہے،
عبادت نہ انبیاء کی، عبادت نہ اولیاء کی، عبادت کسی کی نہیں کر سکتے۔ اور قرآن میں جہاں جہاں بھی دون اللہ کا لفظ آیا نا، اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی اس سے مراد بت ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بیان، جو اللہ کی بارگاہ میں کم تر چیز ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں بت تو کم تر ہیں، بت تو کم تر ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، بت نہ تخلیق کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اب بت جو بتوں کا پجاری ہے وہ اللہ کا پجاری تو نہیں ہوگا نا۔ اب دیکھا جائے گا کیا لوگ حضور کی پوجا کرتے تھے؟ کیا حضور کی پوجا کی جاتی تھی؟ کیا اولیاء کرام کی پوجا کی جاتی؟ ہم پوجا کر رہے ہیں۔ وہ بھائی بات یہ ہے کہ جو آیات بتوں کے بارے میں آئی ہیں، انہوں نے یہی آیات اٹھا کے کام کیا کیا؟ یہ آیات اولیاء کے اوپر اور انبیاء کے اوپر تھوپ دی کہ بھائی من دون اللہ میں ہر ایک ہے، اللہ کے سوا جو بھی غیر ہے وہ من دون اللہ ہے۔ اگر اسی بات پہ آئے نا، ایک ہے خدا، ایک ہے غیر خدا، تو غیر خدا ہر ایک اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ اگر آپ کے معنی لیے جائیں، اگر ہر ایک گھٹیا ہے تو گھٹیا میں تو پھر سارے ہی آ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اب اللہ کے سوا اب بیت اللہ میں جاتے ہیں، کعبہ خدا تو نہیں ہے، کعبہ خدا ہے؟ خدا تو نہیں ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، شرک نہیں کر رہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، کعبے کو نہیں سجدہ کر رہے، غلاف کو نہیں سجدہ کر رہے، سجدہ کس کو کر رہے ہو؟ ارے سجدہ ہم اس کو کر رہے ہیں جو نظر ہی نہیں آتا، سجدہ تو ہم اس کو کرتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا۔ حضور کو کسی نے سجدہ نہیں کیا، حضور سے اکتساب فیض کیا، حضور کی دہلیز میں بیٹھے، حضور کے قدموں میں بیٹھے، حضور کو سنا، حضور کے دست اقدس کے بوسے لیے، حضور کا پیا ہوا پانی پیا، اپنے چہرے پہ ملا، حضور کو دیکھتے رہے، اپنی آنکھوں کو سیراب کرتے رہے۔ ایسی سیرابی آئی اور ایسا تلاطم آیا، ایسی روانی آئی، پھر جس نے انہیں دیکھا وہ بھی دیکھتا رہے، جس نے انہیں دیکھا وہ بھی دیکھتا رہ گیا۔